السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت شراب کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شراب کب حرام کی گئی۔ شراب کی حرمت کے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد شراب حرام کی گئی، یعنی 3 ہجری میں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کے چند دن بعد شراب حرام کی گئی، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی تھی اور تمام صحابہ کرام نے شراب پی تھی اور ان کو نشہ چڑھ گیا، تو ایک صحابی نے مغرب کی نماز پڑھائی تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں لا کو حذف کر دیا، چھوڑ دیا، جس سے معنی بدل گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس وقت قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ تو شراب شریعت کے ان احکام میں سے ہے جو تدریجاً حرام کیے گئے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ شراب تدریجاً کیوں حرام کی گئی تھی، اس میں تدریج کی وجہ کیوں پیش آئی؟ تو اس کے بہت سے جوابات محققین نے دیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ چونکہ شراب کے عادی تھے، جیسے ہمارے ہاں کھانے کے ساتھ آج کل بوتل پیتے ہیں لوگ، تو اس وقت اس طرح کھانے کے ساتھ شراب پیتے تھے۔ تو یہ چونکہ عام لوگوں کی عادت میں رچ بس چکی تھی، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر شریعت نے ایک دم اچانک سے شراب کو حرام نہیں کیا، تاکہ پختہ ایمان والے لوگوں کو اچانک سے شراب چھوڑنا پڑے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے آہستہ آہستہ تدریجاً شراب کی حرمت کے احکام نازل فرمائے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگ کچے ایمان والے ایسے بھی تھے کہ اگر اچانک سے حکم دے دیا جاتا شراب کی حرمت کا تو وہ دوبارہ کفر کی طرف بھی لوٹ سکتے تھے، اس بات کا خطرہ تھا۔ اور تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اچانک سے شراب کی حرمت کا حکم دے دیا جاتا تو بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن وہ دیکھتے کہ شریعت میں تو بڑی سختی ہے، اسلام میں تو بڑی سختی ہے، ایک دم شراب کو حرام قرار دے دیا کہ یہ کیسا دین ہے جو کھانے پینے کو بھی حرام قرار دے رہا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ اسلام کی طرف جو جھکاؤ رکھتے تھے وہ بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کا ان کو ایک خدشہ تھا۔ اس لیے شریعت نے آہستہ آہستہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ ساتھ تدریجاً شراب کی حرمت کا حکم دیا۔ تو شراب کی حرمت میں بتدریج 4 مرتبہ احکام نازل ہوئے۔ سب سے پہلا حکم سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں، یعنی 67 نمبر آیت میں حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے طور پر فرمایا، پھل جو ہیں ہم نے نعمت کے طور پر بنائے، اور فرمایا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ 67 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، کہ ہم نے پھلوں میں سے یعنی کھجور اور انگور کے پھل پیدا کیے جن سے تم نشہ اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ یعنی یہاں اچھے رزق کے مقابلے میں ساکرن نشے کو بیان فرمایا ہے۔ رزقن کے ساتھ حسنن کی صفت لگا دی، یعنی اچھا رزق، اور اس کے ساتھ ساکرن کو ذکر فرمایا ہے، یعنی یہاں معمولی ناپسندیدگی کا اظہار اسے اہل عقل کے لیے اشارتاً بیان فرما دیا۔ پھر دوسری آیت، دوسرا حکم جو نازل ہوا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس میں پہلی آیت میں معمولی ناپسندیدگی تھی، اس میں ذرا واضح طور پر بتا دیا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے اور منافع کم ہیں۔ یہ آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئیں، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، چنانچہ پھر بھی کچھ لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، جیسا کہ واقعہ ہم نے ذکر کیا، تو انہوں نے جب صورت میں قرأت میں خلط ملط ہو گئی ان سے، تو اس پر پھر تیسرا حکم نازل ہوا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں یہ حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو
تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اس میں کراہت مزید بڑھ گئی تھی، یعنی یہ کراہت ناپسندیدگی اپنی انتہا کو تھی۔ حرام ہونے، قطعی حرام ہونے کی سرحد سے پہلے جس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا سکتا تھا وہ اس آیت میں کر دیا گیا کہ جو چیز نماز میں منع ہے تو ظاہر ہے کہ نماز کے باہر بھی منع ہے۔ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بھی اشارہ تھا کہ شراب سے بچنا چاہیے۔ یہ نسبت پہلی آیت کے بنسبت زیادہ سخت تھی۔ اب لوگوں نے نمازوں کے وقت شراب چھوڑ دی، لیکن عادت برابر جاری رہی۔ اس پر اس سے بھی زیادہ سخت اور صریح آیت سورہ مائدہ کی سورت نمبر 90 اور 91 اور 91 میں پھر قطعی حکم نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے سن کر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بول اٹھے، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز رہے، ہم رک گئے۔ پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرابوں کے گھڑے توڑ دیے، بہا دی شراب، اور جو ان کے پاس برتنوں میں موجود تھی ان برتنوں کو انہوں نے توڑ دیا، گلیوں میں شراب بہنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی حرمت کے بعد پھر ان برتنوں میں کھانے پینے کو بھی منع فرما دیا تاکہ وہ پرانی یاد تازہ نہ ہو اور شراب پینے کی خواہش پھر سے تازہ نہ ہو۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ شراب کی سزا کیا ہے، شراب کی حد کیا ہے؟ تو شراب کی حد بعض احادیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی اور اس کا شراب پینا ثابت ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 40 چھڑیاں ماریں۔ اسی طرح پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی جب کوئی شرابی لایا جاتا اس کو 40 چھڑیاں یا 40 کوڑے مارے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہ 40 ہی کا معمول رہا، لیکن لوگ دلیری کرنے لگے تھے اور شراب پیتے تھے، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ بکواس کرتا ہے، جب بکواس کرتا ہے تو وہ دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، اور بہتان کی سزا سورہ نور میں 80 کوڑے بیان کی گئی ہے۔ اس لیے بہتان پر قیاس کرتے ہوئے شراب کی سزا کو 80 کوڑے صحابہ کرام نے مقرر کر دیا اور اس پر اجماع ہو گیا، لہٰذا اب شراب کی سزا 80 کوڑے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔